رشتہ داریوں کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، جہاں جہاں بھی آپ عدل کو اختیار کریں گے زندگی میں آسانیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے پہلا حکم عدل کا دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، اے لوگو عدل سے کام کرو، کام لو، والاحسان، کسی بھی کام کو بہتر انداز میں انجام دینا، کسی بھی کام کو صحیح سلیقے سے پورا کرنا، یہ احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت وضاحت کی اس احسان کی۔ آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ والی کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کو اپنے سامنے حاضر اور موجود سمجھ کر اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اور یہ کام صرف نماز کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام معاملات اسی کی زد میں آتے ہیں اور اسی کی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی قدم اٹھاؤں، کوئی بھی راستہ اختیار کروں، کوئی بھی عمل کرنے کی کوشش کروں، کسی بھی کام کی طرف جانا چاہوں، تو اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اتنا زیادہ پاکیزہ مومن نہیں ہوں اور میں اس ولایت کے درجے پہ نہیں ہوں، تو کم از کم یہ یقین ضرور ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل کو، میری اس بات کو، میرے اس طرز زندگی کو میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی کام اس سے اوجھل نہیں ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا خیال رکھا جائے اور ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ قرابت داری رشتہ داریوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور قرابت داری جو انسانی رشتوں میں اور معاملات میں، دفتروں کے حوالے سے، دکانوں کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے جو کولیگز کام کر رہے ہوتے ہیں آپس کے ساتھ مل کر، ان کا بھی خیال رکھنا وہ اسی کے حصے میں آ جاتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحش کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ ہر وہ کام فحش ہے کہ جو اللہ کو ناپسند اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں جو بے حیائی اور عریانی کی شکل میں آتی ہیں یا اللہ کی نافرمانی کی شکل میں آتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ والمنکر، جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس سے باز رہنا اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ والبغی، اور انسانی دنیا میں فساد مچانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ وہ پیغام رسالت ہے اور اس کا ایک نچوڑ ہے۔ یہ 6 باتیں، 3 باتیں کرنے کی اور 3 باتوں سے بچنے کا حکم ہمیں عطا کیا گیا۔ عدل، احسان اور قرابت داری کا خیال رکھنا، یہ کام کرنے ہیں، اور فحش سے، منکر سے، فساد سے، بغاوت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں عطا کیا گیا۔ پھر ایک اور بات کہی گئی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اے لوگو اللہ کے ساتھ کیے جانے والے وعدے کو تم پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کسی وعدے کو، کسی قسم کو، کسی حلف کو اٹھانے کے بعد پھر اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اپنی قسم کے ذریعے سے، اپنے وعدے کے ذریعے سے، اپنے پیمان کے ذریعے سے اللہ کو اپنا کفیل بنا لیا ہے۔ جب اللہ کو اپنا کفیل بنا لیا ہے تو پھر اپنے وعدے کو توڑو مت۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور سامعین محترم، جب میں نے یہ والی آیت کا حصہ پڑھا، اس آیت کا یہ والا حصہ جو پڑھا جو سورہ نحل کی آیت نمبر 91 ہے، تو 23 مارچ خود بخود اس میں سے مجھے جھلکتی ہوئی دکھائی دی کہ 23 مارچ وہ دن ہے کہ جس میں اس علاقے کے رہنے والے لوگوں نے، برصغیر کے مسلمانوں نے، اور خاص طور پر جس میں ہم جی رہے ہیں اس علاقے کے رہنے والوں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک خطہ زمین ایسا دے دے کہ جس خطہ زمین میں ہم تیرے نام کو سر بلند کریں، تیرے رسول کے پیغام کو ہم یہاں پر عملی زندگی میں نافذ کر کے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائیں۔ یہ ہم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ مینار پاکستان ابھی تک اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ عمارتیں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن زمین کے ذرات وہاں سے جا نہیں سکتے، وہ وہیں پر پڑے ہوئے ہیں، اور زمین، جس زمین کے ٹکڑے پر جو کام کیا جائے، جو بات کہی جائے، وہ زمین کا ٹکڑا اس بات کی گواہ بن جاتی ہے۔ اور مینار پاکستان کا پورا علاقہ وہ مسلمانوں اور ہمارے اس وعدے پر گواہ ہے ابھی تک،
اور قیامت کے روز یہی ہمارے خلاف گواہ بن جائے گی کہ یہ لوگ تھے کہ جنہوں نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر اے رب تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایک قطع زمین دے دے جس پر ہم تیرے نام کو سر بلند کریں اور تیرے رسول کے نام کو سر بلند کریں، اور تو نے وعدہ پورا کر دیا تھا، انہیں ایک قطع زمین عطا کر دیا تھا۔ حالانکہ اگر اس جمہوری نظام کے مطابق انتخابات ہو جاتے کہ جس انتخاب میں ایک بندہ اور ایک ووٹ، اس کی بنیاد پر اگر یہ فیصلہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا، پاکستان کبھی نہ بنتا، اس لیے کہ اکثریت یہاں پر مسلمانوں کی نہیں تھی، پورے بر صغیر میں مجموعی طور پر اکثریت ہندوؤں کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے دو اپنے بندوں کو جو بظاہر بہت ہی زیادہ اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ پکے مسلمان محسوس نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایمان کی شمع ایک ایسے خوبصورت طریقے سے جلائی کہ اللہ رب العزت کے وہی بندے اس کے دین کے معاون بن گئے اور اس کے راستے کے مجاہد بن گئے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مغرب سے تعلیم حاصل کی تھی اور یورپ کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت میں جنہوں نے اپنے علم کو آگے بڑھایا تھا، اللہ رب العزت نے انہی سے یہ کام لے لیا اور وہ راستہ اس بر صغیر کے مسلمانوں کو دکھا دیا کہ تم اس بنیاد پر الیکشن میں حصہ نہ لو کہ ایک بندہ اور ایک ووٹ، بلکہ اس بنیاد پر کہ مسلم ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ معاشرہ ہے اور ہندو ایک الگ معاشرہ ہے۔ یہ بات بس ان کے دل میں اللہ رب العزت نے بٹھا دی، اور پھر اس کے معاونت کرنے والے اور اس کے دست و بازو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے جوانوں کو، علماء کو، بچوں اور بوڑھوں کو ان کے ساتھ شامل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا کر دی۔ اور ہم نے ان سے یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں یہ قطع زمین دے دے اور ہم تیرے نام کو سر بلند کریں گے۔ ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پھر خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب بھی وہ وقت یقیناً ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر کبھی مشکل میں ڈالا جاتا ہے تو یہ ایک موقع ہے سنبھلنے کا، اور یہ سنبھلنے کا موقع ہی دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ دیکھو یہ بھوک اور پیاس اور یہ خوف اور پریشانی تمہیں تمہارے اس وعدے کو یاد دلا رہی ہے کہ جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ اس پاکستان میں 60 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک کچھ دانشور اسی فکر میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ جن لوگوں نے بنایا تھا، جو اس کے بانی تھے، جو اس کے مصور تھے، جو اس کا خواب دکھانے اور دیکھنے والے تھے، ان کی باتوں کو یکسر نظر انداز کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ علامہ کے صرف ایک پیغام کو، اس کے قائد اعظم کی ایک تقریر کو غلط سمجھ کر لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک سیکولر ملک ہوگا، جبکہ قائد اعظم کی تقاریر کا صحیح طور پر جائزہ لینے والے 20 ایسے بیانات پڑھ سکتے ہیں جس میں محمد علی جناح، جنہیں بعد میں قائد اعظم بنا دیا گیا تھا، ان کے یہ کلمات موجود ہیں کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں اسلام کے انمول اصولوں کے مطابق تجربہ کر سکیں، اور یہ تجربہ گاہ پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بنے گا۔ اور یہ بات انہوں نے ایک بار نہیں 20 مرتبہ مختلف مقامات پر کہی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والا وعدہ، اور ہم اس وعدے کو مسلسل توڑ رہے ہیں۔ یہ وعدہ صرف ان لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس پاکستان میں جب بھی کسی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی قومی اسمبلی کا ممبر، صوبائی اسمبلی کا ممبر، سینٹ کا ممبر، وزیر اعظم، صدر، کوئی گورنر، اور اس کے بعد اس سے نیچے کسی فوج کا سربراہ، فوج کے کسی ادارے کا سربراہ، اس کے کسی پلٹن کا سربراہ، جب بھی وہ حلف اٹھاتا ہے تو حلف اٹھاتے ہوئے اپنے رب کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہے کہ میں اس ملک کی سلامتی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایمان کو اور اپنی وابستگی کو محفوظ رکھوں گا، اور اس کا میں پشتیبان بنوں گا اور اس کا ایک محافظ بنوں گا۔ یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ لوگوں اللہ سے کیے جانے والے وعدے کو پورا کرو، اور اگر تم نے اس وعدے کو پورا کر لیا تو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد آ سکتی ہے، لیکن اگر وعدہ پورا نہ کیا تو پھر یقیناً اس کے
برخلاف جو ابھی ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یقیناً ہم اس میں مبتلا مزید بھی کیے جا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ کے سامنے اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام اور اس مملکت خداداد پاکستان کے رہنے والے ان بنیادی قائدین کا پیغام اس وجہ سے رکھ رہا ہوں کہ ہم ان ایام کو صرف گزارے نہ، بلکہ ان بھولے ہوئے پیغامات کو یاد کر کے خود بدلنے کی کوشش کریں۔ جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی اور مسلسل اس کو یاد دہانی اس کی نہیں کروائی جاتی رہے گی، اس وقت تک معاملہ سنبھلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ علامہ کے اس پیغام کو سنانے کے بعد بات آج کی ختم کی جاتی ہے۔ یہ پیغام روز روشن کی طرح جلی حروف میں لکھا ہوا، اس کے کچھ اجزاء پورے ہو چکے، لیکن ابھی اس نے مکمل ہونا ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ علامہ کا یہ پیغام طلوع اسلام کی صورت میں یاد رکھنا چاہیے، اور سنیے اللہ کے اس ولی نے ہمیں کیا پیغام دیا تھا۔ مصور پاکستان نے، 23 مارچ کا خواب دکھانے والے نے ہمیں یہ کیا پیغام دیا تھا۔ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنک تھا بھی، افق سے آفتاب ابھرا، گیا دورے گراں خوابی۔ یہ جو ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں اور اندھیرا تاریک زیادہ ہو چکا ہے، یہی اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کے بعد صبح نے طلوع ہونا ہے۔ جب زیادہ ظلم بڑھ جائے، تاریکی بڑھ جائے، تو اسی کے بعد صبح طلوع ہوا کرتی ہے۔ عروق مردائے مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی۔ مشرق کی رگوں میں ایک نئی زندگی اور اس کی حرارت پیدا ہو چکی ہے، اور اس میں خون کی گردش شروع ہو چکی ہے، لیکن اس راز کو سینا، ابن سینا اور فارابی بھی اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے جس طرح ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اور یہ والا جملہ کیسا خوبصورت علامہ نے بیان کیا، اور یہ بالکل حقیقت، اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیما بھی۔ مسلمان کو طوفان مغرب نے مسلمان کر دیا ہے، اس لیے کہ طوفان مغرب کی خرابیاں جب ان لوگوں نے اپنے قریب سے دیکھی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ نہیں، زندگی وہاں نہیں ہے، زندگی قرآن میں ہے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام میں ہے۔ اس لیے علامہ اقبال بھی مغرب کی خاک چھانتے رہے اور وہاں کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے، لیکن ان کی آنکھوں کا نور اور ان کے دل کا سرور جو بنا وہ صرف مدینہ اور نجف کی خاک بنی، قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنی، اور فرمایا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور کیا ہم ابھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ کتنے ہزاروں لوگ ہیں جو مغرب کی دنیا میں پلے بڑھے، وہیں پیدا ہوئے، یا مشرق میں پیدا ہو کر مغرب میں جا کر انہوں نے اپنی تربیت کو عام کیا، لیکن بالآخر گردشوں میں گھومنے کے بعد، پریشان ہونے کے بعد انہیں اگر نجات کی راستہ ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اور مغرب میں ایسی بہت بڑی تعداد اسلام کی طرف واپس آ رہی ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ جس کے گھر سے روشنی نکل رہی ہے وہ اس روشنی سے فیضیاب نہیں ہو رہے، اور جو اندھیروں میں ڈگمگا رہے تھے انہوں نے اس روشنی کو بھانپ لیا اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، سچے اور پکے مسلمان بن رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے۔ 23 مارچ اس حوالے سے آج 2-4 منٹ جو اضافے ہوئے ہیں اس آج کے پیغام میں اس کو لازمی اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ یہ 23 مارچ گزرا نہیں ہے۔ 23 مارچ یہ مارچ گزرا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، اس کے ساتھ کیا جانے والا وعدہ ہماری رگ و بے کا حصہ بن جانا چاہیے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں زندگی کو دوڑانا اپنی رگوں کے اندر یہ ہمارا فرض ہے۔ اور پھر علامہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمان ذہن ہندی نطق عرابی۔ یہ عنقریب انشاءاللہ بشارتیں ملنے والی ہیں، ترکمانی شکوہ اور جلال اور عزت یہ ملنے والی ہیں مسلمانوں کو۔ ذہن ہندی حکمت، یہاں کی دانائی، یہ بھی انسانوں کے کام آنے والی ہے۔ دانائی کی مثال دیکھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں اگر کوئی طاقت بنی ہے تو وہ پاکستان بنی ہے، ابھی تک تمام تر خرابیوں کے باوجود بھی۔ اس وجہ سے ہمیں اس پیغام کو سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور آنے والی صبح روشن کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آئیے
اللہ کے پیغام کو، رسول اللہ کے پیغام کو، بانیان پاکستان کے پیغام کو تازہ کریں، زندہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ابھی یقیناً تاریکی ہے، لیکن یہی تاریکی صبح روشن کی دلیل بن سکتی ہے انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔